أما بعد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أعظم الجزاء مع أعظم البلاء. جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الجزاء مع اعظم البلاء، بے شک بڑی جزا، بڑا ثواب وہ بڑی آزمائش میں ملتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا، اور اللہ تعالیٰ جب اپنی کسی بندے کے ساتھ محبت کر لیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے پیار کرتے ہیں تو اس کو آزماتے ہیں، اور اگر وہ راضی ہو جاتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس پر ناراض ہو جاتے ہیں. آزمائشیں ایمان کا حصہ ہیں، اور جس قدر ایماندار آزمائے جاتے ہیں اسی قدر اللہ تعالیٰ کو اجر و ثواب بھی عطا کرتے ہیں، اور ایمانداروں کے لیے مدد بھی اتنی ہی نازل ہوتی ہے. ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ينزل المعونة على قدر المعونة، اللہ کی مدد اتنی ہی اترتی ہے جس قدر آزمائش اترتی ہے. آزمائش یہ ایمان کا حصہ ہے. جب بھی کوئی شخص ایمان لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، توحید کو قبول کرتا ہے اور سچا پکا مومن بنتا ہے تو پھر لازماً اس پہ آزمائشیں آتی ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے دو لفظ استعمال کیا، نام اور نور، جس کا معنی ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں میں کمی کے ذریعے، جانوں میں کمی کے ذریعے، پھلوں میں کمی کے ذریعے. تو اللہ رب العالمین جب کسی کو آزماتے ہیں تو کس لیے آزماتے ہیں؟ تاکہ اس کے مقام کو بلند کر دے، وہ صبر کرے اور اجر حاصل کرے. اور مومن کا معاملہ تو اس میں کہ ہے بڑا عجیب. مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ان اصحابہ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ترتیب اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اگر اسے اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرماتے ہیں تو اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے. کیسے کہ جب تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور ثواب حاصل کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو نعمت عطا کرتے ہیں تو اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کر کے وہ ثواب حاصل کرتا ہے. اور آزمائش کے یہ دو طریقے ہیں، ایک ہے تکلیف کے ساتھ آزمانا اور ایک ہے خوشی کے ساتھ آزمانا. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مال دے کے آزماتے ہیں، کچھ کو خوشی دے کے آزماتے ہیں، کچھ کو رات دے کے، عہدہ دے کے، دنیا کے اندر فلکت دے کے آزماتے ہیں. دیکھیے کیا کرتا ہے، مال آ جائے یہ ماتھے میں آنکھیں رکھ لے، غریبوں فقیروں کو مسکینوں کو کچلتا جائے اور اپنی منمانی کرتا جائے، تکبر آ جائے تو یہ فیل ہوگی. اور اگر مال آیا اور عاجزی آ گئی ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، دیکھتا بھی اور اللہ سے ڈرتا بھی رہتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیے جا رہا ہے اور تقویٰ بھی اختیار کیے ہوئے، تو پھر یہ کامیاب ہو گیا. ایسے ہی کبھی اللہ تعالیٰ آزمائشیں تکلیفیں بھیج دیتے ہیں. کوئی مصیبت آ گئی، ٹینشن آ گئی، پریشانی آ گئی، تو یہ آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ ایمان کی علامت ہے. اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ کون آزمائے گئے ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام. اور انبیاء میں سے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آزمائشیں آئی ہیں کہ کسی اور نبی پر بھی ایسی آزمائشیں آئی ہیں. سب سے زیادہ آزمائے گئے تو ایمان والے آزمائے جاتے ہیں. اور پھر جس قدر آزمائش بڑی ہوتی ہے اس قدر ثواب بھی بڑا ہوتا ہے. اور آزمائش میں اللہ رب العالمین پہ راضی رہنے والے پر اللہ راضی رہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتا ہے آزمائش کے موقع پر تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ آزمائش اللہ کی رضا کا باعث بھی بن سکتی ہے اور اللہ کی ناراضگی کا باعث بھی بن سکتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے.
ہمارے ایمان بڑے کمزور ہیں، آزمائشوں میں پورے نہیں اتر سکتے، یا اللہ میں بغیر آزمائی جنت الفردوس عطا فرما، آمین وعلیہ سب نے مبارک میں غور کرنا ہے، دعا کریں یا ولی السماوات والارض وذا الجلال والاکرام ویا رب الحمد لما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ پورا کا خطا کا سیاکار رحمت صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، اللہ ہمیں سے جو بیمار ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ہمارے بڑے چھوٹے جو دنیا چھوڑ کے تیرے پاس آ چکے اللہ جنت الفردوس عطا فرما. اللہ ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں، اللہ ہم آزمائشوں میں پورا نہیں کر سکتے، بغیر آزمائی اللہ جنت الفردوس عطا فرما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى شرور أعمالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.